بند کرو یہ بارات کا بوجھ، بند کرو یہ بارات کا ظلم۔ بارات کے بوجھ کے تلے جب لڑکی کا باپ دبتا ہے، پھر زندگی بھر اٹھنے کی طاقت نہیں لا پاتا ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر طرح طرح کے رسموں کو لوگوں نے ایجاد کر دیا ہے۔ آج جب کسی امیر باپ کے لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے کا باپ سماج میں مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہوئے یہ بولتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا جہاں پہ نکاح کروں گا وہاں پہ 200 باراتی لے کر جاؤں گا۔ کوئی بولتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ وہیں پہ کروں گا جہاں پہ لڑکی کا باپ 300 باراتیوں کو ایکسپٹ کر سکے گا۔ کوئی بولتا ہے کہ میں اپنے بچے کے بارات میں ٹوٹل 200 لے کے جاؤں گا، کوئی 150 لے کے جاتا ہے۔ حد تو یہاں ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ 500 تک باراتی لے کر جاتے ہیں اور چائے کے ٹپری پہ بیٹھ کے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ پہ فخر بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ صاحب یہ فخر کی بات نہیں، یہ شرم کی بات ہے۔ قوم مسلم سے بارات کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے بارات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن تم جیسے لوگوں نے آج بارات جیسے چیزوں کو ایک مضبوط راستہ دے دیا ہے، ایک مضبوط ہوا دے دیا ہے کہ آج اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس شادی میں بہت برکت ہے جو بہت آسانی اور کم خرچے میں کی جائے۔ آج صاحب ہماری انہی فضول رسموں کی وجہ سے غریب مزدور باپ کی بیٹیاں اپنے باپ کے کاندھے پہ سڑ سڑ کے زندگی گزار رہی ہیں۔ جن ایام کو ان کو سسرال میں گزارنا چاہیے وہ اپنے باپ کے آنگن میں بیٹھ کے گزار رہی ہوتی ہیں۔ جن دنوں میں ان کے ہاتھ پیلے ہو جانا چاہیے انہی فضول رسموں کی وجہ سے، مہنگی شادی کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے کاندھے پہ سڑ سڑ کے زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا کہ آج غریب مزدور باپ کی بیٹیاں جن ایام کو سسرال میں اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اور اپنے باپ کے غربت کا رونا روتی ہے۔ صاحب اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے؟ ارے یہ ہم سب ہوں گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں میدان محشر میں نماز کا حساب دینا ہوگا، روزوں کا حساب دینا ہوگا۔ صحیح ہے صاحب، لیکن آپ کی ذات سے اگر کسی کو کوئی ذرہ برابر تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا بھی حساب دینے کے لیے تیار رہنا۔ ابھی حال ہی میں ایک جگہ بارات آئی ہوئی تھی، لڑکی والوں نے 50 باراتی مانگے تھے، لڑکے والے 100 باراتی آ گئے، اور جب کھانا کھلایا گیا تو لاسٹ میں 20 باراتیوں کا کھانا گھٹ گیا۔ جب کھانا گھٹا ہے تو لڑکے کا باپ، دولہے کا باپ گرم ہو گیا۔ اس نے لڑکی کو باپ کو بلایا اور کہا کہ میں ایسے بھک منگے کے ہاں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں جو 20 باراتیوں کا، میرے مہمانوں کا صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھلا پایا۔ اتنا سننے کے بعد لڑکی کے باپ کے پاؤں کے تلے سے زمین کھسک گئی اور اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اس کو فوراً اسپتال میں بھرتی کیا گیا، اور جب اس معاملے کی تفتیش کی گئی کہ واقعی میں کھانا گھٹا ہے یا نہیں گھٹا ہے تو کھانا تو گھٹ گیا تھا، لیکن ڈسٹ بین میں جہاں کھانا پھینکا جا رہا تھا جب ٹیبل پہ دیکھا گیا تو اتنے کھانا ابھی بچے ہوئے تھے، لوگوں نے اتنا کھانا چھوڑ دیا تھا، برباد کر دیا تھا کہ اتنے کھانے میں 50 باراتی اور کھانا کھا سکتے تھے۔ صاحب یہ کس کی غلطی ہے؟ جب لڑکی والے نے بارات کو مانگا تھا 50 تو پھر 100 کیوں لے کر گئے؟ یہ فقیروں والا انداز تو تم نے اختیار کیا ہے۔ کھانا خراب اپنے گھر پہ ہو جائے تو لوگ گھنٹے بھر بولیاں سناتے رہتے ہیں عورتوں کو، لیکن بارات میں جانے کے بعد 2 روٹیاں خراب کر دیتے ہیں، سالن گوشت سب خراب کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا صاحب؟ لوگ آج باراتوں میں جانے کے بعد اپنی امیری کے دھوج دکھاتے ہیں، اپنے سکوں کی کھنک دکھاتے ہیں، اپنے بنگلوں کا چمک دکھاتے ہیں۔ یہ صاحب تمہاری یہ امیری کام نہیں آئے گی، تمہارا یہ دھوج کام نہیں آئے گا۔ ارے تم سے بڑے بڑے اس زمین پہ بادشاہوں نے جنم لیا ہے، سب کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ تو کس بھول میں ہے؟ تو کس غفلت میں ہے؟ آج کسی کی عزت کو تو اچھال رہا ہے سر بازار، تو بھول رہا ہے ایک دن وہ سبق تیرے ساتھ بھی دہرایا جائے گا۔ اس وجہ سے اب یہ جو میں جملہ بولنے جا رہا ہوں اپنے قوم کے نوجوانوں کے تعلق سے، میرے قوم کے نوجوانوں، اب اسلام کی باغ ڈور کو، سماج کی باغ ڈور کو تمہیں سنبھالنا ہوگا۔ اب ایسے برے رسموں کو تمہیں ختم کرنا ہوگا،
اور یقین مانو یہ مت سوچنا کہ جب ہم بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے پھر ہم اسلام کے اور سماج کے باغ کو سنواریں گے، یہ غلط بات ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت عمر فاروق اعظم نے جب مکہ کے دھرتی پر صحن کعبہ میں اپنے تلوار کو کفر کے خلاف چمکایا تھا تو آپ کی عمر 18 برس کی تھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے تو دیکھیں، آپ اسی عمر میں جو کر سکتے ہیں ایسے بیہودہ رسموں کا آپ بیٹھ کر سماج میں میٹنگ کر کے خاتمہ کریں، بارات کم لے کر جائیں، جہیز کا ڈیمانڈ کرنے والے کا آپ برخاست کر دیں، اس کو سماج سے برخاست کر دیں، اور ہو سکے تو اپنے سماج میں اسلامی طور طریقہ اسلامی نظام کو قائم کریں۔ یقین مانیں، یہ مت سوچنا کہ ایک سماج کے آپ آدمی ہو، اگر آپ ان باتوں پہ عمل کرنے لگیں گے تو آپ یہ سمجھ لینا کہ آپ مصطفیٰ کے دین کے سچے سپاہی بن چکے ہیں۔